رمضان آنے والا ہے اور ہمیں اگر اس حدیث کے بارے میں نہیں پتا تو ہم بہت بڑے نقصان میں جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس میں عرب اور نون عرب دونوں صحابی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے وقت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جو اس قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے، یعنی اس کو بہت زیادہ اسپیڈ، بہت زیادہ تیزی سے پڑھیں گے کہ ان کا وہ قرآن کو تیزی سے پڑھنا، وہ عمل کرنا، وہ صرف دنیا میں فائدہ پہنچائے گا، انہیں آخرت میں ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم اسی عمل میں مشغول ہیں، وہی عمل بار بار کرتے ہیں۔ ہر رمضان کو ہم 5-6 قرآن پڑھ کے الگ رکھ دیتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں۔ ہم نے کیا سیکھا قرآن سے؟ کچھ نہیں۔ ہم نے کیا ہدایت لی؟ کچھ نہیں۔ کیا عمل سیکھا؟ کیا عمل کرنا ہے؟ کس پر عمل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہمارے لیے کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ کیا گائیڈ لائنز دی ہیں؟ کچھ نہیں پتا۔ قرآن جو فائدہ پہنچا سکتا ہے کسی کو، وہ اس کی زندگی میں پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں حیات ہوں، میں زندہ ہوں، میں قرآن کو پڑھ کر کے اس پر عمل کر لیتا ہوں تو میری آخرت سنور جائے گی، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اور ہم نے کیا بنا لیا ہے، وہی جو رسول اللہ کی حدیث تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ ہمیں بس قرآن پڑھنے سے مطلب اتنی اسپیڈ سے پڑھنا، تیزی پڑھنا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھو، اور ہم اسی قرآن کو تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ سوچنے والی بات ہے یار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت ہم تک پہنچائی ہے کہ تاکہ میرے بندے جو ہے اس قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اگر ہم غور کریں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو نشانی، جو ہدایت رکھی ہے، تبھی تو ہم تک پہنچے گی۔ تو اس رمضان جو ہے، چاہے آپ ایک سورہ کمپلیٹ کریں، اگر آپ نے اسے سمجھ کر اس پر عمل کر لیا تو آپ کی زندگی کے جتنے بھی آپ نے تلاوتیں کی ہیں ان سے بہتر ہوگا، اور آپ کی آخرت سنور جائے گی اس سے۔ تو اس رمضان جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو کسی عالم سے سیکھیں۔